غیر متنازع اینکر میں نے کہا آپ کو. جی بالکل. یہ غیر متنازع کیسے رہ لیا آپ نے؟ اتنے سالوں سے آپ ڈیلی آپ نے کانٹینٹ دینا ہوتا ہے، ملک کی سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے، ملک کے حالات بھی ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن آپ کے حوالے سے کبھی بھی کسی بھی حلقے سے، کسی پارٹی سے، کسی ادارے سے، اور یہاں تک کہ نجی محفلوں میں میں نے آپ کے بارے میں پازیٹیو گفتگو سنی. جی یہ سب سے پہلے تو لوگوں کا شکریہ، آپ جیسے دوستوں کا شکریہ. لیکن اس میں اگر میں کوئی ایسی آپ کو بات بتاؤں جس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں کہ آپ کیسے غیر متنازع بھی رہ سکتے ہیں. خیر غیر متنازع تو پتہ نہیں، کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی تنازع ہوگا ہی مجھ سے یا گلہ ہوگا. لیکن اس میں نا ایک سب سے بڑی جو چیز ہے کہ آپ نام نہ لیں، آپ کام پہ بات کریں، پالیسی پہ بات کریں، اصولوں پہ بات کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹا ہے تو میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ سب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایسا کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا نام نہ لوں، میں جھوٹ پہ بات کروں کہ بھائی جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، اور خاص طور پہ فلاں کام میں فنڈز کھانا یہ بھی ایک برائی ہے اور اس کو درست ہونا چاہیے. جب تک آپ اس کا نام نہیں لیں گے، جیسے وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ عوام شور مچا رہی تھی چور 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 چور، تو ایک خاص سیاستدان کے لوگ آ گئے کہ چپ کرو، تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس کا نام ہی نہیں لیا. تو انہوں نے کہا سان نہیں پتا چور کیڑا. اچھی گل. تو اس لیے نام نہ لیں، آپ پالیسی میں بات کریں. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر بھی کسی نہ کسی کو گلا ہو سکتا ہے، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی کو گلا ہو بھی جی تو یہی ہو سکتا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. اچھا بہت شعر تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں بھی حاضر ہوں. اچھا، یہ جو ہے نا، جس جانرے کو آپ نے چوز کیا، اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اور آپ کو بالکل، میں ڈے فرسٹ سے آج تک آپ کی شخصیت جب آپ سیٹ پہ نہیں ہوتے، شو سے باہر، وہ تو یعنی کہ کوئی ایٹمی سائنسدان ہونا چاہیے تھا، کوئی پروفیسر ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کس طرح ہوا، کس طرح کر لیا؟ اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے شو کا جو ایک پیٹرن ہے، بچپن کہاں گزرا، سکولنگ کہاں ہوئی، گھر کا ماحول بچپن میں کیا تھا؟ اوکے. دیسی پنجابی فیملی، والد صاحب کا تعلق چکوال سے، اور ہم مزنگ میں، لاہور کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے جس کو پرانا لاہور بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ آنکھ کھولی، اور والد کیونکہ انڈسٹریلسٹ تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے حالات میں آنکھ کھولی. اور وہاں پہ ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تیار کر رہا ہوتا ہے تو معاملات بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ جتنا چاہے پڑھ لکھ جائیں، لیکن ایک اسٹریٹ سمارٹنس جو ہوتی ہے نا، جو محلوں میں سے آپ کو آتی ہے، تب ہمیں کوئی ڈسٹریکشنز نہیں تھیں، سیل فون نہیں تھا، کوئی ایسے ٹیبلٹس نہیں تھیں، یا کہیں اور دھیان نہیں تھا، سوشل میڈیا. تو ہوتا کیا تھا کہ صبح میں اسکول جانا، دوپہر میں گلیوں میں کھیلنا، اور گلیوں میں پھر کریکٹرز کو نوٹ کرنا کہ ہماری گلی میں کیا کیا کریکٹرز رہتے ہیں، آبزرویشن، اور بیٹھ کے ان کو آبزرو کرنا. ایون قصاب کا کریکٹر کیا ہے، نائی کیسا ہے، وہ مطلب یہ ہم نے نوٹ کیا کہ اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، تنور پہ کیا باتیں ہوتی ہیں، مطلب سب کچھ. ہم نے تنور پہ جا کے روٹیاں لگوانی، ابا جی نے کہنا کہ مجھے تازہ روٹی لا کے دو، تو وہ ہم نے جانا، اور وہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہوتے، بھانت بھانت کی لینگویجز سننی، باتیں سننی. تو ایک اسٹریٹ سمارٹنس آپ میں آتی ہے، اور وہ کتابوں میں سے نہیں آ سکتی، اس میں سے آپ کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس میں سے گزرا، اور اتفاق سے میرا جو اسکول تھا وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی کہ وہ ایک ایسے صاحب تھے، ان کا نام تھا سر حضور. تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. ان کو شوق تھا ایک ایسا اسکول بنانے کا جس کا تعلیمی معیار جو ہے وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکولز کا مقابلہ کر سکے ود ان 20-30 ایئرز. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب ہم اس اسکول میں گئے تو وہاں پہ جو تعلیم کا نظام تھا اس میں وہ اتنا اچھا تھا کہ جب تک ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تب تک ہم میکبیتھ پڑھ چکے تھے، کنگ لیار پڑھ چکے تھے، کیٹس کو پڑھ چکے تھے ہم. رابنسن کروزو تو خیر سب بچے اس وقت پڑھ لیتے تھے، اب تو خیر شاید نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اور بہت سے، پرائڈ اینڈ پریجڈس ہم پڑھ چکے تھے.
اور مطلب شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا. ایون ایک انگلش میں سمرائزڈ فارم میں رامائن وغیرہ یہ سب چیزیں ایک ایک چیز ہمیں وہاں پڑھائی گئی. اور اسلامی تعلیم بھی ہماری جو ہے وہ 6ٹھی کلاس سے شروع ہو گئی. تو ہی couldn't survive a heart attack. وہ ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چلے گئے. اینڈ there was no one in his family جو اس ویژن کو لے کے چل سکتا. تو انہوں نے کافی برانچز لاہور میں اکٹھی کھولی تھی. قومی فاؤنڈیشن ہائی اسکول اس کا نام تھا. تو وہاں سے پڑھا, پھر گورنمنٹ کالج چلا گیا, وہاں ایک ڈفرینٹ ایکسپوجر تھا. اور اس کے بعد بس کرتے 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 پڑھتا رہا, اور ساتھ والد صاحب کا بزنس بھی دیکھتا رہا. اور پھر آئی اینڈیڈ اپ, جب when I was 36 36 سال کا تھا, تو میں آخری اپنے فائنل ایگزامز دے رہا تھا. تو بچوں کے اور میرے اکٹھے ایگزامز کئی دفعہ ہو رہے ہوتے تھے کہ پاپا بھی ایگزام دینے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں وہ جو کلپ بورڈ ہوتا ہے نا, گتا, میں 36 سال کی عمر میں کاروبار کر کے سارا کچھ کر کے, تو میں وہ گتا لے کے اور پین پکڑ کے تو امتحان دینے جا رہا ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی. تو یہ ایک اس طرح سے گزرا وقت. اور جو اس طرف آنے کی بات ہے وہ اس طرح آ گئے کہ جیسے یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, لیکن آپ نے سوال پوچھا تو میں ضرور فرض ہے جواب دینا. وہ یہ کہ میرے ماموں خاص طور پہ اور والدہ بہت ایوڈ ریڈر تھے, پڑھتے بہت تھے کتابیں. تو خاص طور پہ بڑے اچھے اچھے آتھرز اس وقت ہی ہوتے تھے, اب شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو, عنایت اللہ صاحب اور اس طرح, تو ان کو پڑھتے تھے. تو اس وقت وہ سیریس تھیٹر بھی دیکھنے جاتے تھے. تو وہاں سے تھیٹر کی طرف دھیان گیا, بکس کی طرف دھیان گیا. آہستہ آہستہ تھیٹر ٹوٹل کامیڈی کی طرف آ گیا. جب ٹوٹل کامیڈی کی طرف آیا تو تب میں نے ہوش سنبھالی ہوئی تھی. اس سے پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ تھیٹر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بس وہ ماحول دیکھ کے خوش ہو جاتا تھا. امی ساتھ ہیں, ماموں ساتھ ہیں, سیریس پلے چل رہا ہے. تو جب میں نے کامیڈی تھیٹر دیکھنا شروع کیا, پھر ڈانسز آ گئے. جب یہ ڈانسز وغیرہ آئے تو تب آئی ریفرینڈ, کیونکہ اس وقت میری تعلیم بھی ساتھ چل رہی تھی. تو پھر میں ذرا پیچھے ہو گیا. اسی دوران جو ہے وہ ڈانس پھر آپ تھیٹر سے لگ کر کے دیکھنا شروع ہو گئے. ہاں, میں نے وہ تھیٹر پہ, پھر آپ کو پتہ ملا کے نہیں دیکھتے تھے. ہاں نہیں, وہ دور ہوتا ہے. تو اس کے بعد امان اللہ صاحب سے بہت اچھی دوستی, بہت اچھی یاد اللہ ان سے رہی. اکٹھے سوئمنگ کرتے تھے ادھر ایک لاہور کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں, ایک پول بڑا اچھا ان کا, پی سی میں. جی بالکل, جھکتے کرتے تھے پول کے اندر. وہ ایسی ویسی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ واقعہ مجھے یاد ہے, ایک دن وہ واش روم میں گئے نہانے کے لیے شاور ایریا میں. تو میں بھی شاور ایریا میں گیا, تو مجھے پتا کہ اب انہوں نے نا شاور بند کر دیا, باہر آنے لگے. تو میں نے دروازہ نا زور سے پکڑ لیا کہ کھلے نا. تو تھوڑی دیر کوشش کرتے رہے, تو کہتے ہیں کوئی ہے گا, کوئی نہیں آواز آئی, او کھولو. تو میں نے آواز چینج کر کے نا میں نے کہا میں پھڑیا. کہتا تو کون ہے؟ میں کیا کیڑی اندر نا غزل گنگنا رہے تھے. میں کہا دوبارہ سنا. اچھا انہوں نے نا کہتے نے کیوں؟ میں کہا پہلے تو صحیح نہیں گائی. اچھا جو جواب تھا نا وہ بڑا اعلیٰ تھا. ادھر کہتے نے اب ان کو کیا پتا باہر کون ہے, آواز میں نے بڑی ہیوی, اوے پھر سنا. تو کہتے ہیں او میں صحیح گائی, تو کوڑے. کمال ہے. ان کے ساتھ ہنسی مذاق چلتے رہتے. کمال ہے.